ایک دفعہ کا ذکر ہے، امریکہ کی کسی ریاست میں ایک بادشاہ اور ملکہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ملکہ اور بادشاہ کے یہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام سنو وائٹ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی سکن سنو کی طرح سفید اور چمکدار تھی۔ سنو وائٹ کے پیدا ہوتے ہی ملکہ اس دنیا سے چلی گئی۔ بادشاہ نے شروع میں شہزادی کو اکیلے ہی پالا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ کو احساس ہوا کہ سنو وائٹ کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے شادی کر لی۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ جنگل میں چمگادڑ آ گیا ہے جو اس کی ریاست کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ اس سے لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے اور جانے سے پہلے سنو وائٹ کو اپنا خنجر دے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ ملکہ کو رانی بنا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر بہت ظلم کرتی ہے۔ سنو وائٹ بڑی ہو گئی، اب اس کو اپنے کمرے سے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ملکہ ہر روز اپنے خفیہ کمرے میں جاتی اور ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بولتی، اے آئینے، جلدی بول، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون؟ آئینہ بولتا، گھوم لی ساری دنیا لیکن سب سے خوبصورت ملکہ رانی۔ ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی۔ سنو وائٹ اب 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک دن ملکہ جب اپنے آئینے کے سامنے گئی، اس سے پوچھا، اے آئینے، جلدی بول، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون؟ آئینہ بولا، گھوم لی ساری دنیا لیکن سب سے خوبصورت سنو وائٹ۔ ملکہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اب اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ سنو وائٹ کو مار دے گی۔ کنیزوں کو ملکہ کے ارادوں کی خبر ہو جاتی ہے، وہ سنو وائٹ کو اس کے خنجر کے ساتھ محل سے بھگا دیتی ہیں۔ سنو وائٹ جنگل میں پہنچتی ہے تو 7 بونوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو اس کو پکڑ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے بدلے ملکہ سے بھاری رقم وصول کریں گے، لیکن جب وہ اس کو قید کر دیتے ہیں تو وہ شہزادی ان کو بتاتی ہے کہ ملکہ تو اس کو مارنا چاہتی ہے۔ بونوں کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا اور سنو وائٹ سے ہمدردی بھی۔ اب سنو وائٹ ان سے مدد مانگتی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اور ملکہ کو سبق سکھایا جائے۔ بونے اس کے ساتھ مل کے کام کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ملکہ کو سبق سکھانے کے لیے شہزادی ان بونوں سے بہت سے لڑائی کے ہنر سیکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ سارے مل کے ملکہ کا سارا سونا چرا لیتے ہیں اور غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ملکہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ جنگل کے بونوں نے اس کے ساری دولت چرا لی ہے، تب ملکہ چمگادڑ کے ساتھ جنگل میں آتی ہے تاکہ ان بونوں سے اپنی دولت واپس لی جائے۔ بونے اور شہزادی مل کے ملکہ کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن چمگادڑ بہت بڑا ہوتا ہے اور ان کے کسی بھی وار کا اثر چمگادڑ پر نہیں ہوتا۔ تب شہزادی دیکھتی ہے کہ چمگادڑ کے گلے میں وہی لاکٹ ہے جو ملکہ کے گلے میں ہے اور وہ بہت چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی شہزادی اس لاکٹ کو اپنے خنجر کی مدد سے توڑ دیتی ہے۔ لاکٹ کے ٹوٹتے ہی جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ چمگادڑ اس کے بابا بن جاتے ہیں۔ سنو وائٹ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے۔ اب ملکہ کو سب مل کے پکڑ لیتے ہیں۔ بادشاہ ملکہ کو سزائے موت کی سزا سناتا ہے۔ اب ریاست کے لوگ ایک دفعہ پھر سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ اور حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس کی سزا بہت بری ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔